الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعن ابي مسعود البدري رضي الله سبحانه وتعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائی و بزرگوں، اب کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور سب راستے بند ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں اترا ہوا ہو اور محمد الرسول اللہ جسم پر ظاہر ہو رہا ہو، پتہ چلے کہ یہ محمدی ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں جگہ پکڑتا ہے، محمد الرسول اللہ جسم پر جگہ پکڑتا ہے، بازاروں میں جگہ پکڑتا ہے، گھر میں جگہ پکڑتا ہے، بول چال اٹھنے بیٹھنے میں جگہ پکڑتا ہے کہ یہ محمدی ہے۔ اب اس کا دیکھنا اپنا نہیں، اب اس کا بولنا اپنا نہیں، یہ کلمے والا ہے۔ اس وقت میرے بھائیو دوستو، ہمارا کلمہ پکا نہیں، ہم نمازی بھی ہیں، روزی بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، کلمہ نہیں سیکھا۔ تبلیغ میں بھائی کلمہ پکا کیا جاتا ہے، کلمہ پکا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی پر نگاہ جم کر ساری کائنات سے ہٹ جائے، اس کا علم کامل ہے اور اس کی قدرت قاہر ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ سب پہ حاوی ہے، جو چاہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ امیہ بن خلف آیا یا عاص بن وائل آیا یا ولید بن مغیرہ آیا، تین قول ہے۔ ہاتھ میں پرانی ہڈی تھی، اس نے آپ علیہ السلام کو دکھائی، پھر اسے مسئلہ پھر ہوا میں اڑا دیا، کہنے لگا اتزعم ان ربک یحیی ہذہ وہی رمیم، کیا کہتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب اسے بھی زندہ کرے گا حالانکہ یہ بکر گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن اتارا وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ میرے ہاتھوں سے پیدا ہوا مجھے مثال دیتا ہے اور کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہو تو وہ وقت یاد کر جب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ دن یاد کر جب تو کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے تمہیں عدم سے جو وجود بخشا۔ من نطفہ، ایک نطفے سے، من ماء مہین، ناپاک پانی سے، من نطفة امشاج، مرد عورت کی پانی سے، من سلالۃ من طین، کنکتی ہوئی مٹی سے۔ جب میں نے تمہیں عدم سے وجود دیا تو میں تیرے ذات کو بھی جمع کر سکتا ہوں اور تجھے بھی جمع کر سکتا ہوں اور تجھے جمع کروں گا اور کڑا کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لے اے عاص، اللہ سبحانہ و تعالی اس ہڈی کو بھی جمع کرے گا اور اسی بھی زندہ کرے گا اور تجھے بھی زندہ کرے گا اور تجھے جہنم کا عذاب چکھائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی کے علم کا یقین ہو۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تین جب تم بیٹھے ہو تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ چوتھا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہو۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، تم پانچ جمع ہوتے ہو تو چھٹا میں دیکھتا ہوں۔ میری نگاہ اتنی زبردست ہے، میرا علم کامل، قدرت کامل، بطش کامل، پکڑ کامل، عطا کامل، عذاب کامل، زندہ کرنا کامل اور مارنا کامل ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیت المقدس سے گزر ہوا، جسے بخت نصر نے توڑ دیا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یا اللہ یہ بھی زندہ ہوں گے؟ سب مٹ چکے تھے، شہر کو آگ لگا دی اور سارا کچھ برباد کر دیا۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، سفر پر جا رہے تھے، گدھے پر سوار ہیں، کانا بنا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آرام کرنے کا تقاضا پیدا کیا، درخت کے نیچے گدھے کو باندھا، کانے کو ساتھ رکھا، لیٹے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جان کو نکال لیا، 100 برس تک موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر کڑا کیا 100 برس کے بعد، کم لبثتا، بتاؤ کتنا ٹھہرے ہو؟ یومن، یا اللہ ایک دن۔ پھر سورج کو دیکھا ڈلنے والا تھا، کہا نہیں، بعد یومن، آدھا دن۔ قال بل لبثت 100 عام، نہیں 100 برس تو یہاں سویا ہے، سویا نہیں بلکہ مرا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کانے کو دیکھ لو، پانی کو دیکھ لو، کانا گرم ہے،
پانی ٹھنڈا ہے، 100 برس ہو گئے، کھانے کو کوئی چیز خراب نہیں کر سکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر ہے، فریج کے بغیر، برف کے بغیر پانی ٹھنڈا ہے، اور ساری دنیا کے اسباب 100 برس سے چل رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر اس کھانے کو ڈکے ہوئے ہیں۔ پھر بھائیو، 100 برس میں کھانا خراب نہیں ہوا، اور گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں دیکھو، اس کا کچھ بھی نہیں بچا۔ گدھا جو ٹکنے والی چیز ہے وہ مٹی بن چکا ہے، اور کھانا جو خراب ہونے والی چیز ہے موجود پڑا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اب دیکھو کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، اب دیکھو میں اسے کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اب جو گدھے پر امر متوجہ ہوا، ہڈیاں زمین سے اگتی چلی گئی اور کڑی ہو کر ڈانچہ بنتا چلا گیا، اور اس میں گوشت آتا چلا گیا، اور چاروں طرف سے جو کال کے ذرات زمین میں ختم ہو چکے تھے وہ اڑ اڑ کے اس کے جسم پر لگنے شروع ہو گئے۔ ایک آن کی آن میں عزیر علیہ السلام کے سامنے سارا نقشہ آ گیا۔ گدھا مٹا اور مٹ کر بنا، اور بن کے اس میں روح آئی، اور وہ دوبارہ کان ہلا رہا، فَإِذَا هُوَ يَنْحِقُ، اور آواز بھی نکال رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اب جاؤ اس بستی کو دیکھو جس کو کہتے تھے کہ کیسے زندہ ہو گئے۔ اب آئے تو بیت المقدس آباد تھا، 100 برس گزر چکے تھے۔ اللہ پاک زندہ کرنے والا، موت دینے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ چند نوجوانوں کو گھروں سے نکالا، نبیوں کے ماننے والے نوجوان ہوتے ہیں، یہ باتیں یاد رکھیے۔ نبیوں کی دعوت کو لے کر کھڑے ہونے والے نوجوان ہوتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، 15 برس سے 30 برس کے زمانے کے نوجوان کو فتح کہتے ہیں، اور 30 برس سے اوپر چلا جائے تو شباب کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اصحاب کہف کا قصہ سنا رہے ہیں۔ فتیۃ نوجوان تھے، آمنوا بربہم ایمان لائے، وزدناہم ھدی ہم نے ان کے ایمان کو اور بڑھایا۔ اب ایک طرف ماں ہے، باپ ہے، دوست ہے، اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ ہے۔ بادشاہ نے بلایا اور یوں کہا کہ اگر کلمے پر باقی رہنا ہے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا کلمہ ہوگا یا تمہاری جان ہوگی۔ اگر کلمے پہ رہنا ہے تو مرنا پڑے گا، اور اگر کلمے کو چھوڑ دو گے تو تمہیں میں چھوڑ دوں گا، نہیں تو تم سب کو قتل کر دوں گا۔ ایک رات کی مہلت دیتا ہوں، اور خود کہیں چلا گیا۔ پیچھے یہ سارے نوجوان اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا، بھائی ایمان بچانا سب سے ضروری ہے، نہ جان ضروری ہے، نہ مال، نہ ماں باپ ضروری ہے، نہ بیوی بچے، ایمان کا بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے ایمان نہیں سیکھا، کلمہ نہیں سیکھا، نماز سیکھی ہے، روزہ رکھنا بھی سیکھا ہے، کلمہ نہیں سیکھا، اس لیے ہماری نمازیں کچی ہیں، روزے کچے ہیں، نماز سے اللہ سے تعلق نہیں مل رہا، اور برائی سے نہیں ہٹ رہا، روزے سے اسے تقوی نصیب نہیں ہو رہا، حج سے اسے غنا نصیب نہیں ہو رہا، زکوٰۃ سے اس کے اندر سخاوت کا میدہ پیدا نہیں ہو رہا، زکوٰۃ دینے سے تکبر پیدا ہو رہا ہے، حالانکہ زکوٰۃ دینے سے تواضع پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ پیچھے کلمہ کچا ہے، کلمہ پکا نہیں۔ وہ وہاں سے بھاگے، انہوں نے کہا، نکلو بھائی، جان بچاؤ۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، کہنے لگا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، بھئی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مان چکے ہیں اور اس پر ایمان لا چکے ہیں، یہ بستی والے ہمیں ٹھکنے نہیں دیتے، ہم جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، بکریاں وہیں چھوڑ دی، ایمان کو بچا کے نکلے۔ غار آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلایا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہا ہے۔ 1 سال، 2 سال، 10 سال نہیں سوئے، 309 برس مسلسل سوتے رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، 309 برس تک سو رہے ہیں۔ آدمی زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے سوئے، 10 گھنٹے سوئے، بے ہوش ہے تو 24 گھنٹے سوئے، 48 گھنٹے سوئے، لیکن آخر ہی بھوک اسے اٹھائے گی، بھوک لگے گی اٹھے گا، پیاس لگے گی اٹھے گا، پڑے پڑے تک جائے گا تو اٹھے گا، پیشاب کا زور آئے گا تو اٹھے گا، حاجت کا تقاضا زور سے آئے گا تو اٹھے گا، پسلیاں درد کریں گی تو سوتے سوتے تو اٹھ بیٹھے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت قاہرہ کو دکھا رہا ہے، میں نے جان نہیں نکالی ان کی، عزیر علیہ السلام کی جان نکال لی تھی، ان کی جان نہیں نکالی، ان کو سلایا، 300 برس تک سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹ بھی بدل رہے ہیں، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف،
300 برس میں پیشاب نہیں آیا، کس نے پیشاب کو روکا؟ 300 برس میں حاجت نہیں ہوئی، کون ہے روکنے والا؟ 300 برس میں بھوک نہیں لگی، کس نے بھوک کو مٹا دیا؟ 300 برس میں سوئے سوئے تکے نہیں، کس نے ان کی تھکاوٹ کو دور کیا؟ 300 برس میں پسلیوں میں درد نہیں ہوئی، کس نے درد کو ہٹا دیا؟ 300 برس میں کوئی کیڑا سام بچھو انہیں کاٹنے نہیں آیا، کس ذات نے انہیں روکا؟ 300 برس میں کوئی شیر چیتا انہیں کانے نہیں آیا، کون سی قدرت نے انہیں پیچھے دھکا دیا؟ 300 برس میں زمین نے ان کو نہیں کھایا، زمین کھا جاتی ہے، زمین نگل جاتی ہے، بڑوں بڑوں کو زمین نے مٹی بنا دیا، زمین پر امر اترا، انہیں کانا نہیں، ہوا پر امر اترا، تم نے ان کو جگانا نہیں، سورج کو حکم ہوا، اے سورج تیری کرنیں میرے بندوں پر براہ راست نہیں پڑنی چاہیے۔ جب سورج چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر آتا ہے جو سورج کی کرنوں کو ان سے ہٹا دیتا ہے۔ 300 برس کے بعد پھر ان کو اٹھایا، 300 سنین، 300 برس سو رہے ہیں، پھر اٹھایا۔ قال قائل، ایک بولنے لگا، کم لبثنا، یار کتنا عرصہ سوئے؟ دوسرے نے کہا یومن، ایک دن۔ تیسرے نے کہا او بعد یوم، نہیں آدھا دن۔ بال نہیں بڑھے، ناخن نہیں بڑھے، کپڑے نہیں پرانے ہوئے، میلے نہیں ہوئے، پٹے نہیں، تھکاوٹ نہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کتا باہر بیٹا آرام سے سو رہا ہے اور وہاں سے فوجیں گزر رہی ہیں، ان کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مار رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ کتا باہر بیٹا ہے، وہ اندر سو رہے ہیں، فوجیں گزر رہی ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اندھا کر دیا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھاتا ہے وہ آنکھ دیکھتی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آنکھوں سے اوجھل کر دیتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھ سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 آدمیوں کے بیچ میں سے گھر سے نکلے اور یوں مٹھی بھر کے پھینکی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ آیت پڑھی اور مٹھی پھینکی، آنکھیں کھلی، سویا کوئی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ آپ علیہ السلام درمیان میں سے گزر گئے اور کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھائے گا میں دیکھوں گا، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردہ ڈال دے میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں اس وقت کروڑوں فرشتے ہیں اور زمین سے لے کر آسمان تک ہیں اور ہم سے کثرت سے ہیں، میرے بھائیوں ہمیں ایک بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھولے گا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ اب فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، اب اسرائیل بھی نظر آ رہے ہیں، جبرائیل بھی نظر آ رہے ہیں، جنت بھی نظر آ رہی ہیں، جہنم بھی نظر آ رہی ہیں، عرش بھی نظر آ رہا ہے، لوح قلم کرسی بھی نظر آ رہی ہیں۔ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھ پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں وہ دکھائی دیتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ 309 برس کے بعد اٹھایا، کتنا عرصہ سوئے؟ بھئی آدھا دن سوئے ہیں۔ اچھا بھئی اب بھوک لگی ہے؟ اللہ اکبر، 300 برس میں نہ تو بھوک لگی، اب اٹھتے ہی بھوک لگی۔ بھائی کوئی بھوک کا انتظام کر لو۔ انہوں نے کہا بھئی ایسا کرو، جانا اور وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے بات کرنا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو پتہ نہ چلے، کہیں ہم پکڑے گئے تو مارے جائیں گے۔ انہیں خبر ہی نہیں کہ باہر تو 309 برس گزر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم نے کلمہ نہیں سیکھا، اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتے۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ پاک بھی آج کل حیران ہوتے ہوں گے، یہ میرے بندے کیسے ہیں جو میری قدرت کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ میں دکان کے بغیر روٹی نہیں دے سکتا، نوکری کے بغیر کھانا نہیں کھلا سکتا۔ یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، اے میرے بندے تو وہ دن یاد کر لے جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور میری روزی تیرے پاس آ رہی تھی، وہاں کون سا کارخانہ تھا جو تجھے روزی پہنچا رہا تھا؟ پھر میں نے تیرے میں تدبیر کو نافذ کیا، میری تدبیر چلی، میں نے تجھے آہستہ آہستہ پروان چڑھایا، نطفے سے مضغہ، مضغہ سے ثم خلقنا المضغۃ عظاما، ہڈیا، فکسونا العظام لحما، پھر اوپر گوشت چڑھایا، اوپر کال چڑھائی، کال چڑھا کے تجھے انسان بنا دیا اور تجھے پروان چڑھاتے چڑھاتے فرشتے کو بھیجا کہ اب اس بندے کو ماں کے پیٹ سے باہر لاؤ۔ فرشتے نے اپنے پر تجھے عالم دنیا میں نکالا،
تیرے منہ میں کوئی دانت نہیں کہ کسی چیز کو کاٹ سکے، تیرے ہاتھ میں تیری طاقت نہیں کہ کسی چیز کو پکڑ سکے، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں کہ کسی چیز کی طرف چل سکے، تو حقیر ذات تھی۔ ایسے عالم میں اے میرے بندے، جب میں نے تجھے روزی پہنچائی ہے تو تیرے بڑے ہونے پر بھی میں تیرا کفیل ہوں۔ کہاں سے روزی آئی؟ آسمان سے ماں کی چھاتی پر امر اترا اور فرشتہ تیری ماں کی چھاتی سے 2 دودھ کے چشمے جاری کر گیا جو تجھے گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ پلاتے ہیں اور سردیوں میں گرم دودھ پلاتے ہیں۔ اب میں بھول سکتا ہوں؟ یہ ابن آدم، خلقت السماوات والارض، اے میرے بندے، میں نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، ولم اعی بخلقہن، اور میں تکا کوئی نہیں، تجھے روٹی کھلا کے تک جاؤں گا۔ جب زمین و آسمان بنا کے نہیں تکا تو تجھے کھانا کھلا کے بھی نہیں تک سکتا، پھر تو کیوں سوچتا ہے کہ میری دکان نہیں ہوگی تو روزی کہاں سے آئے گی، میری نوکری نہیں ہوگی تو روزی کہاں سے آئے گی؟ میرے بھائیوں، یہ کلمہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے واپس دے لیتا ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کلمے کو پکا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے فیصلے ہوں گے۔ اسی کی محنت کے لیے نکالا جا رہا ہے، سال کے لیے، 4 مہینے کے لیے، اندرون ملک اور بیرون ملک کے لیے، کیونکہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پکا ہو جائے۔ پھر سارے عالم کو اس کی دعوت دینی ہے، سارے عالم کو اس پر کھڑا کرنا ہے۔ اس کے لیے بھئی بتاؤ کون کون تیار ہے؟ بھئی ایمان ہم نے سیکھنا ہے۔ دکانوں سے نگاہ ہٹ جائے، چیزوں سے نگاہ ہٹ جائے، اسباب سے نگاہ ہٹ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی پر آ جائے، آخرت کی نعمتوں پر آ جائے، دنیا کی نعمتوں سے نظر اوجھل ہوتی چلی جائے۔ اور یہ بھائی باتوں سے نہیں آئے گا، یہ تو بھائی محنت سے آئے گا۔ من جد وجدہ، جو کوشش کرے گا تو وہی پائے گا۔ اس لیے بھائی سارے سامعین سے درخواست ہے کہ کم سے کم نیت ضرور کر لیں، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عملہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے راستے میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔